مسائل پر کتابیں لکھی. عبود کے اندر تم آئندہ سال پڑھو گے، بڑا لمبا باب ہوگا. میں نے 5 سال ابو داؤد پڑھائی ہے، ہر باب میں نے پورا حل کرا، الحمدللہ اللہ نے حل کرا دیا. لیکن استحاضے کے باب میں آج تک مجھے شک ہے. مستقل علماء نے کیا لکھی ہیں کتاب ہے نا. تو تیسری کون ہے؟ متحجرہ جو خود بھی حیران ہے اور اس نے مفتی کو کہنے میں ڈال دیا حیرت. اسے کہتے ہیں، اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو اپنے عادت اسے یہ یاد نہ رہے کہ میری عادت دن بھول جائے، مثال کے طور پر کہ مجھے 5 دن آتا تھا یا سال. یہ بھول جائے کہ شروع کون سی تاریخ سے ہوتا، یہ بھول جائے ختم کون سی تاریخ میں ہوتا. نہیں آ رہی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس متحیرہ کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے یہ تحدی کرے گی. کیا کرے گی؟ اس کے مسائل اور بہت ہیں، اگر کبھی ضرورت پڑے تو دیکھ. یہ 3 قسمیں ہو گئی کیونکہ یہاں احناف، یہ تو متفق علیہ تھی. یہ اسم ائمہ ثلاثہ کے یہاں اور ہے، اسے کہتے ہیں ممیزہ. کیا کہتے ہیں؟ ممیزہ. جو خون کا رنگ دیکھ کر تمیز کر لے کہ یہ حیض کا خون ہے یا اسے کیا کہتے ہیں؟ ممیزہ. اسے ممیزہ بھی کہتے ہیں. فقہ کے اندر اس کو العبرۃ بالالوان بھی کہتے ہیں، یعنی رنگ کا کیا کرنا، العبرۃ بالالوان. اچھا، اب حیض کے خون ایک تو ہوتے نہیں، مختلف خون کے رنگ ہوتے ہیں. کبھی حیض کے خون کا رنگ لال ہوتا ہے، کبھی سیاہ ہوتا ہے، کبھی زردی مائل ہوتا ہے، کبھی گدلا ہوتا ہے. مختلف رنگ ہوتے ہیں کس کے؟ تو اس میں سے یاد رکھو کہ سیاہ اور لال یہ تو حیض کا رنگ متفق. کون سے؟ سیاہ اور لال کہیں کہ نہ کہیں. تو ایسی عورت کے جو رنگ دیکھ کر پہچان لے اسے کیا کہتے ہیں؟ ممیزہ. اس ممیزہ کا اعتبار یعنی العبرۃ بالالوان ائمہ ثلاثہ اس کا اعتبار کرتے ہیں، احناف جو ہیں اس کا اعتبار. لہذا جہاں بھی کہیں حدیث میں اقبلت و ادبرت یعنی اقبال اور ادبار کے الفاظ آئیں گے تو محدثین اس سے ممیزہ مراد لیں گے، یعنی العبرۃ بالالوان. اور احناف کیا مراد لیں گے اس سے؟ العبرۃ بالعادت. فرق سمجھ میں آ گیا اچھی طرح سے حدیث کا نظام. احناف کیا مراد لیں گے؟ العبرۃ اور وہ کیا مراد لیں گے؟ لہذا یہ جو فاطمہ بنت ابو حبیش ہیں محدثین کے یہاں یہ کیا ہے؟ ممیزہ ہیں، اور احناف کے ہیں یہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ انی امرأۃ استحاض، میں ایسی عورت ہوں جسے استحاضے کا خون آتا ہے. یہ مجہول ہی پڑھا جائے گا. فلا اطہر، میں کیا نہیں ہوتی، پاک ہی نہیں ہوتی، یعنی لگاتار. یہ مت سمجھنا کہ مستقل ایسے بہتا رہتا جیسے پیٹوں میں پانی ایسے بہتا تو عورت تو مر جائے گی نہیں 2-3 دن میں. یعنی مطلب یہ ہے کہ قطر آ گیا، پھر کچھ دیر کے بعد قطر آ گیا، کبھی صبح کو آ گیا، کبھی دوپہر کو آ گیا. یہ مطلب ہے کہ میں پاک. یہ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو طالب علم سمجھتا ہے کہ ایسا آتا ہوگا جیسے ٹنکی کھولتی ہے نا، اس میں تو پانی نکل رہا دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ، وہ تو 24 گھنٹے میں سارا خون کھینچ جائے گا. یہ مطلب ہوگا.
کہ برابر آتا رہتا ہے میں پاک افادع الصلاۃ کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ انہوں نے اصل میں استحاضے کو کیا سمجھا؟ دم حیض سمجھا۔ آپ نے فرمایا لا نہیں، انما ذالک عرق، یہ تو کس کا خون ہے؟ نس کا۔ عرق کے معنی عرقن نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ عرق کے معنی نس، یعنی یہ رحم سے آنے والا خون نہیں ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ نس۔ لیس بحیض، کیا نہیں ہے یہ؟ دم حیض۔ وَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ، اور جب حیض آنا شروع ہو تو نمازیں چھوڑ۔ آپ یہ کہیں گے کہ جب حیض آنا شروع ہو کیا مطلب؟ یعنی جب عادت کے ایام، مثلا اسے معلوم تھا کہ پہلی تاریخ کی عصر سے مجھے آنا شروع ہوتا ہے، لہذا پہلی تاریخ کی عصر سے اب یہ نماز پڑھنا کیا کر دے گی؟ چھوڑ۔ چھٹی 6 تاریخ کی ظہر تک آتا، لہذا جب 6 تاریخ کی ظہر کا وقت آئے گا تو یہ غسل کر کے کیا پڑھ لے گی بھائی؟ وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب حیض کا خون آنا بند ہو جائے، فَغْسِلِي عَنْكِ، تو کیا کر تو بھائی؟ خون کو دھو لے، یعنی کیا کر لے؟ غسل کر لے۔ ثُمَّ صَلِّ، پھر نماز پڑھ۔ یہ کتنا مطلب لیں گے؟ احناف، اور وہ کیا مطلب لیں گے اس کا؟ اقبلت اور ادبرت تھا کہ جب حیض کا خون آنا شروع ہو کس سے پتہ چلے؟ رنگ سے، اور جب بند ہو جائے کس سے پتہ چلے؟ الفصل الثاني عن أربة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلى فإنما هو عرق وصلي فإنما هو عرق، رواه أبو داود والنسائي۔ حضرت عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت ابو حبیش، روایت میں انہی کا ذکر ہے، انہوں نے ان کو حیض استحاضے کا خون آتا تھا، تستحاض، کیا تھی وہ؟ مستحاضہ۔ تو ان سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حیض کا خون سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، جو کیا ہے بھائی؟ عورتیں پہچان جائیں، جو کیا ہے؟ معروف، یعنی عورتیں کیا کرتی ہیں اسے؟ عورتوں کو پہچان کہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے وہ، تو رنگ کے اعتبار سے وہ اس کو پہچان، نہیں سمجھ میں آئی بات ہے؟ تو یہ فرمایا فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدٌ، کہ وہ کس کا ہوتا ہے؟ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، جو کیا ہے؟ معروف، یعنی عورتوں کی اس کو پہچان، اس کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار۔ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، کہ جب یہ حیض کا خون شروع ہو جائے تو تو رک جا کس سے؟ نماز سے۔ وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ، اور جب کس کا شروع ہو جائے؟ استحاضہ، فَتَوَضَّأْ، تو کیا کر تو؟ وضو کر اور کیا پڑھ؟ نماز، یعنی غسل کر کے ہر نماز کے لیے کیا کر؟ وضو، یہ ہے۔ فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ، تو وہ کس کا خون ہے؟ نس، بیماری کا۔ نس کا ترجمہ کیا مطلب کیا ہے؟ ارے عرقن کا ترجمہ تو ہے نس، اور مراد کیا ہے؟ بیماری۔ اب یہ حدیث ہے کہ جو ائمہ ثلاثہ کا مستدل ہے العبرت بالالوان پر، فإنه دم اسود، یہاں کہا گیا حیض کا خون کیسا ہوتا ہے؟ پتہ چلا کہ رنگ کا بھی کیا ہے بھائی حیض کے اندر؟ یہ ہے، دیکھ لیا آپ نے؟ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اس حدیث کی بنیاد پر ائمہ ثلاثہ کہ رنگ کا بھی حیض کے اندر کیا ہوگا؟ اور اس معنی کے اعتبار سے چونکہ احناف کے یہاں رنگ کا اعتبار ہی نہیں ہے تو یہ حدیث کس کے خلاف ہے؟ اس کا جواب یاد رکھنا کہ یہ حدیث ضعیف، ابو داؤد کی حدیث ہے، امام ابو داؤد نے خود اس کو کیا قرار دیا ہے؟
اور ضعیف حدیث جو ہے کسی مسئلے کی دلیل ہے نا. اسی لیے بہت بڑے محدث گزرے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب امبھیٹ نبر اللہ مرقدہ، انہوں نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ العبرت بالالوان کی جتنے دلائل ہیں یا تو وہ اپنے مدعا پر صریح نہیں، ایسے نہیں ہے بھائی، اور جو حدیث صریح ہے جیسے کہ یہ فاطمہ بنت ابی حبیش والی، تو یہ کیا نہیں ہے، صحیح نہیں، یا تو کیا نہیں ہے بھائی، صریح ہے. جیسے پہلے حدیث گزری وہاں اقبال اور ادبار سے انہوں نے کیا مراد لیا، العبرت بالالوان، تو صحیح نہیں ہے نا اپنے مطلب. حدیث تو صحیح ہے لیکن کیا نہیں، اور یہ صحیح ہے لیکن کیا نہیں. وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت ان امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها ام سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الليالي والايام التي كانت تعيدهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها فلتترك الصلاة فقدر ذلك من الشهر فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستسفر بثوب ثم لتصلي. رواه مالك وابو داود والدارمي والنسائي ومعناه. یہ روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے. وہ کہتی ہیں کہ ایک عورت کو استحاضے کی بیماری تھی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عہد مبارک. ایک عورت کو بہت خون جاتا تھا استحاضے کی بیماری. ٹھیک کر دیا میں نے ترجمہ. کب؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے. فاستفتت لہا ام سلمہ، تو حضرت ام سلمہ نے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم کیا. استفتاء کے معنی مسئلہ معلوم. تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کیا، لتنظر عدد اللیالی والایام، دیکھے وہ ان دنوں کو جن میں اسے حیض آتا تھا ہر مہینے. نظر کرے وہ ان دنوں میں جس میں اسے حیض آتا تھا. مثال کے طور پر ہر مہینے کب سے آتا تھا بھائی حیض؟ پہلی تاریخ. کب تک آتا تھا؟ تو پتہ چلا کہ پہلی سے 6 تاریخ تک اسے کیا آتا ہے، حیض. تو وہ دیکھے، غور کرے ان دنوں میں کہ جس میں اسے ہر مہینے حیض آتا. قبل ان یصیبہا الذی اصابہا، اس بیماری کے پیش آنے سے پہلے. اس کون سی بیماری؟ ٹھیک ہے نا. پھر اس عادت کے مطابق کیا کرے، فلتترک الصلاۃ، نماز کو چھوڑ دے، قدر ذالک من الشہر، ہر مہینے میں اتنے دن کے وقت، اتنے دن کیا کر دے، نماز. مثلا کب سے آتا تھا، پہلی تاریخ کی عصر سے، تو نماز پڑھنا بند کر دیا عصر. سمجھے وہ شروع ہو گیا. اور ظہر کی 6 تاریخ کی ظہر کے عصر میں کیا ہو جاتی، ظہر میں کیا ہو جاتی تھی 6 دن میں. تو ظہر کا وقت آئے تو وہ غسل کر لے اور کیا پڑھ لے، مطلب چھوڑ دے نماز ہر مہینے اتنے ہی دن. وَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ، اور جب وہ مدت گزر جائے، فَلْتَغْتَسِلْ، تو کیا کرے، غسل. کیا کر لے بھائی، ثُمَّ لِتَسْتَسْفِرْ، استصفا ہے. اصل میں تم نے گھوڑا دیکھا کبھی، گھوڑا بوٹی میں چلتے ہوئے، ایک تو گھوڑے کے منہ پہ یہاں لگام ڈالا جاتا ہے، اس کے منہ میں ڈالتے ہیں لوہے. نہیں دیکھا کبھی؟ دیکھا. یہ تو ہو گیا کیا. ایک اور کام کرتے ہیں گھوڑے کے، اگر تم نے دیکھا، اس کے دم کے نیچے سے نکالتے ہیں ایک رسی، ہے نا. یہ دم کے نیچے سے رسی نکالنے کو استصفار کہتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ترجمہ ہوگا، لنگوٹ باندھنا. ہمارے یہاں کیا ترجمہ ہوگا، آپ نے فرمایا کہ پھر کپڑے کا تو لنگوٹ باندھ لے. کیا کر لے، کپڑے کا
लंगोट बांध, और लंगोट बांध कर सुम्मा तुसल्ली, फिर क्या पढ़, नमाज पढ़। गुस्ल कर ले, कपड़े का लंगोट बांध ले, क्योंकि हैज़ का खून, इस्तिहादे का खून तो आ रहा है ना, है, ताकि उससे कपड़े ख़राब ना हो, मुसल्ला वगैरह ख़राब ना हो। तो ये हदीस जो है, इससे क्या पता चला किसका एतबार है भाई, आदत है। ये हदीस किसकी दलील है, अल-इबरत बिल आदत, अहनाफ। और देखो अपने मुद्दा पर बिल्कुल क्या है, सही और सही भी। عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال يحيى بن معين جد عدي اسمه دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة تدعو الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. رواه الترمذي وأبو داود. حضرت عدی ابن ثابت اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، یعنی ثابت سے، اور ثابت نقل کرتے ہیں عدی کے دادا سے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو عدی کے باپ کا نام ثابت ہے، اور عدی کے دادا کا کیا نام ہے؟ کہہ رہے ہیں یحییٰ ابن معین، جو محدث ہے مشہور۔ یحییٰ ابن معین کون ہے؟ محدث۔ وہ یہ کہتے ہیں جد عدی، عدی کے دادا کا نام اسمہ دینار، کیا نام تھا ان کا؟ تو مطلب یہ ہوا کہ عدی نقل کرتے ہیں اپنے والد ثابت سے، اور ثابت یہ حدیث نقل کرتے ہیں عدی کے دادا دینار سے، اور دینار نقل کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے مستحاضہ کے بارے میں یہ فتویٰ دیا۔ کیا فتویٰ دیا؟ تدع الصلاۃ ایام اقرائها، اقراء قرء کی جمع بمعنی حیض۔ یوں فرمایا کہ مستحاضہ نمازوں کو چھوڑ دے گی حیض کے زمانے میں، جس میں اسے کیا آتا تھا؟ حیض، اور پھر وہ غسل کرے گی جب حیض کا زمانہ کیا ہو جائے؟ ختم، اور غسل کر کے ہر نماز کے لیے کیا کرے گی؟ اور روزہ بھی رکھے گی اور نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی اور کیا پڑھے گی بھائی؟ اب یہ حدیث بھی بالکل صاف اور صریح ہے کہ مستحاضہ کس میں روزہ چھوڑ، مستحاضہ کہے میں نماز چھوڑے گی؟ ایام اقرائها، کس میں؟ حیض کے دنوں، کہ التی، کہ جس میں اسے حیض آتا ہے۔ بتاؤ کس کا اعتبار ہوا یہاں بھی؟ اب ایک دوسرا اختلاف ہے کہ غسل کرنے کے بعد ہر نماز کے لیے کیا کرے گی؟ غسل۔ اس حدیث کی بنیاد پر شفاعی یہ کہتے ہیں کہ مستحاضہ نماز کے لیے وضو کرے، احناف کہتے ہیں کہ نہیں، ہر نماز کے وقت کے لیے وضو۔ فرق کہاں نکلے گا؟ مستحاضہ نے ظہر کے لیے وضو کیا تو امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھ لی، وضو باقی ہو گیا، اب اسے کوئی قضا نماز پڑھنی ہے تو اس وضو سے نہیں پڑھ سکتی۔ ہاں سنن اور نوافل جو ہیں ظہر کے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ نہ، نماز کے لیے نہیں، نماز کے وقت کے لیے وضو ہوگا، اور وقت کے اندر جتنی چاہے سنتیں، فردے، قضا وغیرہ جو چاہے پڑھتی رہے، جب تک کہ کیا نام لاحق ہو اسے حدث۔ اور یہ وضو کب ٹوٹے گا؟ یا تو حدث کا لاحق ہو جائے یا وقت کیا ہو جائے۔ اس تتوضأ عند كل صلاة سے